السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلام علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ معزز و مکرم و محترم سامعین و ناظرین، چونکہ آج دسمبر کی 23 تاریخ ہے، دسمبر کی 25 تاریخ کو جو نصرانی و کرسچین ہیں وہ کرسمس ڈے مناتے ہیں، اس لیے قبل اس کے کہ میں اپنے درس کا آغاز کروں، اس کرسمس میں شرکت کا شرعی حکم کیا ہے، یا اس کا مبارکباد دینا یا اس کے کسی پروگرام میں شرکت کرنا شریعت کے اندر اس کا کیا حکم ہے، وہ بتا کر کے میں انشاءاللہ اصل کتاب کی درس کی طرف آپ لوگوں کے سامنے آؤں گا۔ تو جہاں تک کرسمس منانے یا اس میں شرکت کرنے کی بات ہے تو یہ حرام اور ناجائز ہے، کیونکہ کرسمس ڈے جو منایا جاتا ہے یہ کفریہ اور شرکیہ عقیدے کی بنیاد پر، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ 25 تاریخ کو دسمبر کی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو یا تو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یا تو جو ان کے یہاں 3 رب کا تصور ہے اس میں سے ایک رب اور ایک خدا مانتے ہیں، جسے تثلیث کا عقیدہ کہا جاتا ہے۔ اسی بنیاد پر دسمبر کی 25 تاریخ کو یہ لوگ جشن مناتے ہیں، عید مناتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، مٹھائیاں لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، پانی وغیرہ یا دودھ وغیرہ یا اس طریقے سے کپڑے اور بہت ساری چیزوں کا انعقاد کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں چونکہ یہ کفر اور شرک پر مشتمل ہے، لہذا اس کی مبارکباد دینا یا ایسے پروگرام میں شرکت کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ یہ کافر اقوام کی مشابہت اختیار کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا شمار اسی قوم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ فرمایا، لیس منا من تشبہ بغیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہم میں چھوڑ کر کے دوسروں کی مشابہت اختیار کرتا ہے اور ان کی تقلید کرتا ہے اور ان کے تہواروں میں یا ان کے جو دینی جو مراسم ہیں ان کے اندر شریک ہوتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اسے معلوم ہوا اس حدیث سے کہ اس کے اندر شرکت کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ نمبر 2، یہ کفر اور شرک پر مدد کرنا ہے، اور اسلام میں ہمیں نیکی اور تقوی پر مدد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کا تعاون کرو، اور گناہوں پر اور ظلم و زیادتی پر، غلط کاموں پر ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو۔ لہذا اس میں شریک ہونا یا مبارکباد دینا یا اس کی مناسبت سے پروگرام کرنا یا اس میں شریک ہونا، یہ سب کیا ہے؟ یہ اس غلط کام کی مدد کرنا ہے، اور یہ صرف غلط کام نہیں بلکہ شرکیہ اور کفریہ کام ہے۔ لہذا ہم اس کے ذریعے سے گویا کہ شرک اور کفر کا تعاون کرتے ہیں، اور شرک اور کفر کا تعاون کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ اس لیے یہ کام بھی کیا ہے؟ شریعت کے اندر درست نہیں ہے، بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ اس کی مناسبت سے کچھ لوگ چاکلیٹ تقسیم کرتے ہیں، یا اس طریقے سے اس دن پروگرام کیا جاتا ہے، یا کیمپوں کے اندر اس دن اچھا کھانا دیا جاتا ہے، یا اس طریقے سے اور بہت ساری چیزیں کی جاتی ہیں، تحفے تحائف دیے جاتے ہیں، لیے جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں حرام ہیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے اس طرح کی پروگراموں میں شرکت کرنا، کیونکہ یہ باطل اور کفر کی مدد ہے، اور اس کا تعاون کرنا اور اس کا اقرار کرنا ہے۔ اگر کوئی مبارکباد دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسے صحیح سمجھتا ہے، یہ کفر اور شرک کو صحیح سمجھتا ہے، اور اس پہ اس کی باقاعدہ مدد کرتا ہے اور تعاون کرتا ہے، اس لیے یہ حرام و ناجائز ہے۔ ایسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو بہت بار آپ لوگ سن چکے ہیں، اس میں بھی دلیل موجود ہے کہ ایک صحابی نے نظر مانی تھی کہ بوانا جگہ میں جا کر کے اونٹ ذبح کریں گے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ کیا کبھی زمانے جاہلیت میں وہاں کسی بت کی پوجا ہوتی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ پھر پوچھا کیا وہاں زمانے جاہلیت میں کوئی تیوہار منایا جاتا تھا؟ ان کی کوئی عید ہوتی تھی، ان کی مذہبی عید، ان کا مذہبی تیوہار؟
جو مشرکین اور کفار کا تھا، تو آپ سے کہا گیا کہ نہیں، تو آپ نے کہا کہ اوفی بنظرک، تم جاؤ اپنی نظر کو پوری کرو۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ غیر مسلموں کا جو مذہبی عید ہے، تیوہار ہے، اس میں شریک ہونا حرام اور ناجائز ہے۔ اسی لیے آپ نے سوال کیا جو ان کے مذہب اور دین سے متعلق ہے، عام باتیں نہیں ہو رہی، ان کے دین اور مذہب سے متعلق باتیں ہو رہی ہیں۔ جی، جیسے یہ کرسمس ہے، یا اس طریقے سے رام نومی ہے، ہندوؤں کا ہوتا ہے، یا اس طریقے سے اور بہت سارے جو غیر مسلم اقوام ہیں ان کے ہاں تیوہار ہوتے ہیں، ان کے اپنے جو بڑے ہوتے ہیں ان کی ولادت کی مناسبت سے یا اور کسی مناسبت سے، تو اس میں ان کو مبارکباد دینا، اس میں جا کر کے شرکت کرنا یا ان کے عید اور مذہبی تیوہاروں میں شرکت کرنا، یہ حرام اور ناجائز ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم پڑتا ہے، ایسے اللہ رب العالمین کے ارشاد ہے سورہ الفرقان میں، اللہ رب العالمین نے جو اہل ایمان ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی بہت ساری صفات اور خوبیاں بیان کی ہیں۔ انہی میں سے اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین لا یشہدون الزور، کہ اہل ایمان وہ ہیں، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو زور کی محفلوں میں شریک نہیں ہوتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ زور کا کئی معنی ہے، زور کا ایک معنی تو جھوٹ ہے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور زور کا ایک معنی باطل بھی ہے، یعنی باطل کی جو محفلیں ہیں، مجلسیں ہیں، ان کے اندر شرکت نہیں کرتے ہیں، جیسا کہ بہت سارے سلف صالحین نے اس کا یہ بھی معنی بیان کیا ہے کہ جو باطل مجلسیں ہوتی ہیں، باطل محفلیں ہوتی ہیں، کفر کی مجلسیں ہوتی ہیں، یا جس میں شرکی افعال اور اعمال انجام دیے جاتے ہیں، ایسی مجلسوں کے اندر وہ شریک نہیں ہوتے۔ تو اس حدیث سے بھی علماء نے دلیل پکڑی ہے کہ ایسی مجلسوں میں شریک ہونا یہ حرام اور ناجائز ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ جیسے کوئی باطل کام کرے آپ اس کی مبارکباد دیں، کوئی غلط کام کر رہا آپ اس کی مبارکباد دیں، کوئی گناہ کام کرے آپ اس کی مبارکباد دیں، وہی ہے، گناہ کام ہے، بلکہ بہت بڑا گناہ کا کام ہی ہے۔ شرک اور کفر کی مجلسیں ہوتی ہیں، لہذا اس میں شریک ہونا، مبارکباد دینا یا اس کی مناسبت سے کوئی کام کرنا، پروگرام کرنا، یہ ساری چیزیں شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہیں۔ اور یہ ان کے تعلق سے جو یہ جنم دن منایا جاتا ہے، وہ رخی نے بیان کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 400 سال کے بعد 5ویں صدی کے اندر یہ کام کرنا شروع کیا گیا، اور یہ اس وقت جو مشرکین تھے اور جو بتوں کی پوجا کرتے تھے ان کی نقالی میں اس وقت کے لوگوں نے شروع کیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 400 سال کے بعد یہ عمل ان لوگوں نے شروع کیا۔ کن لوگوں نے؟ جو کرسچین ہیں، جو نصارہ ہیں۔ پہلے چیز ان کی یہاں نہیں تھی۔ کن سے متاثر ہو کر کیا انہوں نے؟ اس زمانے کے جو مشرکین تھے، بیزنطین کہا جاتا ان کو، ان لوگوں کے جو اپنے بڑے لوگوں کی ولادت یا تخت نشینی کی مناسبت سے جو محفلیں منعقد ہوتی تھی، ان سے متاثر ہو کر انہوں نے یہ کام کرنا شروع کیا۔ پہلے ان کے ہاں چیز نہیں تھی، بعد میں چیز ان کے ہاں آئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 400 سال کے بعد پہلے چیز ان کے یہاں نہیں تھی۔ جی ہاں، اور یہ سو اتفاق دیکھیے کہ ہمارے نبی کے نام پر جو ہمارے یہاں عید میلاد النبی منائی جاتی ہے، وہ بھی ہمارے نبی کی دنیا سے جانے کے 300 سال کے بعد منانا شروع کیا گیا۔ پہلے یہ چیز ان کے یہاں نہیں تھی۔ غیر مسلموں سے یا نصارہ سے متاثر ہو کر کے مسلمانوں نے کام کرنا شروع کیا۔ جیسے نصارہ جو اس زمانے میں جو بت پرست تھے، بیزنطین، ان سے متاثر ہو کر کے شروع کیا، اسی طریقے سے مسلمانوں نے نصارہ سے اور دیگر اقوام سے متاثر ہو کر کے دین کی تکمیل کے 300 سال کے بعد یہ کام شروع کیا۔ یہ سوء اتفاق کہہ لیجئے اس کو۔ تو اس طریقے سے یہ عمل سراسر حرام اور ناجائز ہے، اور اس طرح کے کسی بھی پروگرام میں شرکت کرنا یہ کیا ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے۔ اور علماء نے باقاعدہ اس کے بارے میں اجماع نقل کیا ہے۔ امام القیم رحمۃ اللہ علیہ کی بہت مشہور کتاب ہے احکام اہل ذمہ، جو ذمی لوگ ہیں ان کے احکام کیا ہیں، اس کتاب کے اندر ایسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اقتضاء الصراط المستقیم کے اندر، یہ سب بڑی اہم کتابیں ہیں عقیدے اور سے متعلق، ان کتابوں کے اندر باقاعدہ بہت سارے علماء سے اجماع نقل کیا ہے، ان کا اتفاق نقل کیا ہے کہ ان کی مذہبی عیدوں کی مناسبت سے ان کو مبارکباد دینا یا ان کے اندر شرکت کرنا یہ حرام ہے۔ اس پر علماء کا اتفاق اور اس پر اجماع ہے، لہٰذا یہ قطعاً ہمارے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ اگر آپ مبارکباد دیتے ہیں، شریک ہوتے ہیں،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے دین سے راضی ہیں، آپ ان کے دین کو برحق سمجھتے ہیں۔ جیسے آپ کسی بدعت کے بارے مبارکباد دے دیں، مان لیجئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے راضی ہیں، آپ اس سے خوش ہیں۔ اسی طریقے سے اس کو اگر آپ مبارکباد دیتے ہیں تو گویا کہ آپ اس سے راضی ہیں، آپ اس سے خوش ہیں۔ اور یہ کفر اور شرک کی بات ہے، لہذا کفر اور شرک سے راضی ہونا یہ کیا بہت بڑا جرم ہے، یہ حرام کام ہے یہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس کے اندر شرکت کرنا کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے۔ آئیے اب کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ شیخ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقد دخل فی هذه الجملة ما وصف اللہ به نفسه فی سورة الاخلاص التي تعدل ثلث القرآن حيث يقول قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس جملے میں وہ چیز داخل ہے جس کے ساتھ اللہ رب العالمین نے سورۃ الاخلاص میں اپنے اوصاف بیان کیے ہیں۔ کس جملے میں؟ اس سے پہلے جملہ بیان کیا مصنف نے، کون سا جملہ بیان کیا تھا؟ کہ اللہ رب العالمین کے جو نام و صفات ہیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اللہ رب العالمین کے تعلق سے جو نقائص ہیں، جو عیوب ہیں، وہ ان سے اللہ تعالیٰ کو منزہ سمجھنا، پاک سمجھنا یہ ضروری ہے ہمارے لیے۔ جن چیزوں کی نفی کی گئی ہے قرآن اور حدیث میں، ان چیزوں کی نفی کرنا، ان تمام عیوب اور خامیوں سے اللہ رب العالمین کو پاک جاننا یہ ضروری ہے ہمارے لیے۔ تو اسی کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ اس جملے کے اندر وہ تمام باتیں داخل ہیں جو اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں سورہ اخلاص کے اندر بیان کیا ہے۔ اور سورہ اخلاص کیا؟ التی تعدل ثلث القرآن، جو 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اور وہ صورت کون سی ہے؟ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، جس کا ترجمہ یہ ہے، یا اللہ رب العالمین جو معانی بیان کیے ہیں ان معانی کا ترجمہ اور یہ ہے کہ اللہ ایک آپ کہہ دیجئے، اور اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، وہ کامل ہے۔ لم یلد، اس نے کسی کو نہیں جنا ہے، ولم یولد، اور نہ ہی وہ کسی سے جنا گیا ہے، ولم یکن له کفوا احد، اور نہ ہی اللہ رب العالمین کا کوئی ہمسر ہے، نہ ہی کوئی اس کے برابر ہے۔ یہ سورہ اخلاص ہے جو 1/3 قرآن جسے کہا گیا ہے۔ اس سورت کو سورۃ الاخلاص کہنے کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک وجہ علماء نے یہ بیان کی ہے کہ اس کو اس لیے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے کیونکہ اخلاص الشے کے معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کا خامیوں سے اور عیوب سے پاک ہونا، اس کو اخلاص الشے کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر۔ چونکہ اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین کو بہت ساری خامیوں سے پاک قرار دیا گیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ کسی کا باپ نہیں ہے، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہر عیب سے پاک ہے، اس لیے اس کو سورۃ الاخلاص کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ بیان کی گئی ہے اس کو اخلاص کہنے کی کہ خالص کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ایسی چیز جو کسی بھی ملاوٹ سے پاک ہو، اس کو خالص کہا جاتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں خالص عطر ہے، یہ خالص گھی ہے، یا یہ خالص زمزم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کسی چیز کی ملاوٹ نہیں ہے۔ تو اس صورت کو سورہ اخلاص اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس صورت کے اندر صرف اور صرف توحید بیان کی گئی، اس کے اندر کوئی حکم نہیں ہے، اس کے اندر سورۃ توحید کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں بیان کی گئی ہے، کسی اور چیز سے اس صورت کو کی آمیزش نہیں کی گئی ہے، کسی اور حکم سے اس صورت کو نہیں ملایا گیا ہے، اس لیے بھی اس کو سورۃ الاخلاص کہا جاتا ہے۔ خالص اس میں توحید کا ذکر ہے، اس لیے اس کو سورۃ الاخلاص کہا جاتا ہے۔ تیسری وجہ بیان کی گئی ہے کہ جو آدمی اس سورت کی تلاوت کرتا ہے اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرتا ہے، وہ انسان مخلص ہوتا ہے، وہ شرک نہیں کرتا، اس لیے اس کو سورۃ الاخلاص کہا گیا ہے۔ صرف تلاوت کرنا کافی نہیں ہے، اس صورت کے جو معانی ہیں، اس صورت کے جو تقاضے ہیں، ان کے مطابق عمل بھی کرتا ہے۔ ورنہ بہت سارے لوگ اس صورت کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے وہ شرک بھی کرتے ہیں، قبروں پر جاتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں، شرک کرتے ہیں، نعوذ باللہ، بدعات اور خرافات کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں کرتے ہیں۔ تو صرف صورت کی تلاوت کافی نہیں ہوگی جب تک کہ اس صورت کے تقاضے کے مطابق عمل نہیں ہوگا۔ یہ بہت ضروری ہے کہ عمل انسان کا اس صورت کے مطابق ہونا چاہیے، قرآن کے مطابق انسان کا عمل ہونا چاہیے۔ پورے قرآن کا یاد کر لینا
انسان کو جہنم سے نہیں بچائے گا۔ قرآن کا انسان حافظ نہ ہو، لیکن قرآن کا اگر انسان عامل ہے، قرآن پر عمل کرنے والا ہے، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے والا، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے والا، چاہے اسے ایک سورت بھی یاد نہ ہو بھی جنت کے اندر جائے گا۔ لیکن پورا قرآن اسے یاد ہو، اور قرآن کے یاد تو ہے اسے، لیکن قرآن کے تقاضوں کے مطابق اس کی یہاں عمل نہیں ہے، تو یاد کر لینا اسے جہنم سے نہیں بچائے گا۔ عمل انسان کو جہنم سے بچائے گا۔ تو اس کو اخلاص کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ اس کے اندر توحید کا ذکر ہے، اور اس کی تلاوت کرنے والا، اس کے تقاضوں پر عمل کرنے والا اپنے آپ کو شرک سے بچاتا ہے، جہنم سے بچاتا ہے، اس لیے سورۃ الاخلاص کہا گیا ہے۔ اور بہت سارے اس کے جو ہے اسباب اور وجوہات علماء نے کتابوں کے اندر بیان کی ہیں جو ہے، اور لیکن یہ 3 چیزیں بہت اہم ہیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے۔ اور یہ سورت کیا ہے؟ بڑی اہم سورت ہے، اسی لیے سورت کے بہت سارے نام ہیں، انہی ناموں میں سے ایک نام توحید بھی ہے۔ اس کو سورۃ التوحید بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الاساس، اساس معنی بنیاد، یہ بنیاد ہے جنت میں جانے کی، اس لیے اس کو سورۃ الاساس بھی کہا جاتا ہے۔ اسے سورۃ المنجیہ بھی کہا گیا ہے۔ منجیہ یعنی نجات دینے والی، کس سے؟ جہنم سے، اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی صورت ہے، بشرطے کہ اس کے مطابق انسان کا عمل ہو۔ کسی چیز کا زیادہ نام اس کے شرف ہونے کی دلالت کرتا ہے۔ تو اس صورت کے بہت سارے نام ہیں، انہی نام سے الاخلاص، التوحید، المنجیہ، الاساس، اور بھی بہت سارے نام جو ہے علماء نے بیان کیے ہیں۔ اس صورت کا ایک شأن نزول ہے، اور وہ شأن نزول یہ ہے جیسا کہ سنن ترمذی کی حدیث ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مشرکین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، انسب لنا ربک، اپنے رب کا نسب بیان کرو، یعنی اللہ رب العالمین کے بارے میں بیان کرو۔ تو اللہ رب العالمین نے اس صورت کو نازل فرمایا۔ کون صورت؟ سورۃ الاخلاص۔ انہوں نے کہا کہ نسب بیان کرو یا اللہ رب العالمین کے بارے میں کچھ ہمیں بتاؤ، تو اللہ رب العالمین نے اس صورت کو نازل فرمایا۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ اس صورت کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، انہی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اس صورت سے محبت انسان کو جنت میں داخل کرے گی، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد قباء میں ایک انصاری صحابی تھے جو لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے مسجد قباء میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے قباء پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے جو آپ نے کام کیا وہ مسجد کی ایک تعمیر کی، اس کو مسجد قباء کہا جاتا ہے، جہاں پر انسان 2 رکعت جو نماز پڑھتا ہے اس کو 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو وہاں ایک صاحب امام تھے، انصاری صحابی تھے، وہ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے، تو ہر صورت میں سورہ اخلاص بھی پڑھتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے ان سے کہا کہ بھئی آپ سورہ اخلاص کیوں پڑھتے ہیں ہر صورت کے اندر؟ تو انہوں نے کہا مجھے اس صورت سے محبت ہے، اور اگر آپ لوگوں کو کوئی اور امام چاہیے تو کسی اور کے امام رکھ لو۔ تو لوگ انہی کو چاہتے تھے کہ وہ نماز پڑھائیں۔ تو کچھ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے بیان کیا، تمہارے بھی ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے اس صورت کو تم کیوں پڑھتے ہو، تلاوت کرتے ہو نماز کے اندر؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس صورت سے محبت ہے، اس لیے میں اس صورت کی تلاوت کرتا ہوں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا تمہاری اس کے ساتھ محبت تمہیں جنت میں داخل کرے گی۔ اسے بخاری کی روایت ہے۔ تو اس صورت سے محبت اللہ سے، اللہ کی توحید سے، ایمان سے محبت کی دلیل ہے، شرک سے نفرت کی دلیل ہے۔ اس لیے اس صورت کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ صورت سے محبت انسان کو جنت کے اندر داخل کرے گی۔ اس طریقے سے اس صورت کو ایک تہائی قرآن کہا گیا ہے، جیسا کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر بیان کیا۔ اور جو حدیث آتی سے بخاری کے اندر حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص کو کسی نے بار بار قل اللہ احد پڑھتے ہوئے سنا، اور اس نے اسے معمولی سمجھا کہ بار بار سورہ اخلاص پڑھتا ہے، بار بار سورہ اخلاص پڑھتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے ہو اور اس کا تذکرہ کیا، تو آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 1/3 قرآن کے برابر ہے سورۃ الاخلاص۔ ایسے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ آج میں تم پر 1/3 قرآن پڑھوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے
اور آپ نے سورہ اخلاص پڑھی، اس کے بعد پھر اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، چلے گئے اپنے حجرے کے اندر۔ تو صحابہ کی آپس میں کچھ چیمیں گوئیاں ہوئیں، آپس میں بات کرنے لگے، تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا کہ میں ثلث قرآن پڑھوں گا، اور یہ ثلث قرآن کے برابر ہے، یعنی 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سورت کی اہمیت کہ 1/3 قرآن کے برابر ہے سورۃ الاخلاص۔ اس سورۃ الاخلاص کے پڑھنے کے کچھ مقامات ہیں جہاں پر اس سورت کو پڑھنا مستحب ہے۔ انہی میں سے سورہ فجر، جو فجر ہوتی ہے سنت، اس کی دوسری رکعت کے اندر سورہ اخلاص کا پڑھنا مسنون ہے۔ ایسے ہی انسان جب بستر پر جاتا ہے سونے کے لیے تو سورہ معوذتین جو سورہ فلق سورہ ناس ہے، ویسے ہی سورہ اخلاص اس کا پڑھنا بھی مسنون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کو پڑھا کرتے تھے، اپنے ہاتھ پر پھونک مارتے اور پھر اپنے پورے جسم کے اوپر مل لیا کرتے تھے۔ اور یہ جو ملنے کا عمل ہے یہ صرف بستر پر جاتے وقت ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی، ہم نے اپنے اہل حدیث ساتھیوں کو بھی دیکھا، کچھ لوگ جو گہرا علم نہیں ہے، جن کے پاس یعنی زیادہ علم نہیں ہے، کہ وہ فجر کی جب نماز پڑھتے ہیں تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یا بہت ساری نمازوں کے بعد چند آیتوں کی اور دعاؤں کو پڑھتے ہیں اور اپنے ہاتھ پر پھونک مارتے ہیں، پورے جسم پر مل لیتے ہیں۔ یہ عمل صرف سوتے وقت مشروع ہے۔ فجر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا مشروع نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف جب آپ بستر پر جائیں تو ان صورتوں کو پڑھ کر کے اور ہاتھ پر پھونک مارنا اور جسم پر مل لینا، یہ بستر پر جاتے وقت مسنون اور مشروع ہے، یہ فجر کے وقت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد دعائیں پڑھتے ہیں، تسبیح وغیرہ پڑھتے ہیں، آیت الکرسی پڑھتے ہیں، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر کے اپنے گریبان کو کھولیں گے اور اس طریقے سے اپنے سینے پر پھونک ماریں گے۔ یہ بھی مسنون نہیں ہے، یہ صرف اور صرف جب آپ بستر پر جائیں اس وقت مسنون ہے۔ باقی فجر کی نماز کے بعد یا اور نمازوں کے بعد اپنے گریبان میں پھونک مارنا، پھر پورے جسم کے اوپر ہاتھ کو ملنا، ہاتھ پاؤں پر، یہ جو ہے صرف اور صرف جیسا کہ میں نے کہا کہ بستر پر جاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اور اپنے جسم پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے پھونک مار کر کے۔ باقی اور نمازوں میں فرض نماز پڑھ لینے کے بعد اور دعاؤں کو پڑھ لینے کے بعد اپنے جسم پر ہاتھ پھیرنا، یہ چیز جو ہے یہ مسنون نہیں ہے۔ تو یہ بستر پر جاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ ایسے انسان طواف کرتا ہے، طواف کے بعد 2 رکعت سنت پڑھتا ہے تو دوسری رکعت کے اندر یہ پڑھنا مسنون ہے۔ ایسی فجر کی نماز سنت ہوتی ہے، اس کے اندر میں نے بیان کیا، مغرب کی سنت ہوتی ہے اس کے اندر دوسری رکعت کے اندر، ایسی وتر کی جو نماز ہوتی ہے وتر کی آخری رکعت کے اندر سورہ اخلاص کا پڑھنا مسنون ہے۔ فرض اور واجب نہیں ہے، آپ کوئی اور سورت بھی پڑھیں گے تو ادا ہو جائے گی وتر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری رکعت کے اندر کیا پڑھتے تھے، سورہ اخلاص کو پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ کچھ مقامات ہیں جن مقامات پر اس سورت کا پڑھنا کیا ہے ہمارے لیے مسنون ہے۔ اس سورت کو 1/3 قرآن کیوں کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں علماء نے 2 قول بیان کیا ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ چونکہ قرآن کے اندر 3 مباحث ہیں یا 3 چیزیں کثرت سے بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے اس میں توحید کا ذکر ہے، قرآن کے اندر توحید کا ذکر ہے، یا توحید پر چلنے والوں کے لیے جو انعام ہے اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے، یا اس طریقے سے یعنی توحید سے متعلق چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر جو سابقہ قومیں گزر چکی ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے احکام اور مسائل بیان کیے۔ یہ 3 چیزیں قرآن کریم کے اندر ہیں۔ چونکہ یہ پوری سورت صرف اور صرف توحید پر مشتمل ہے، لہذا یہ قرآن کے معانی کا تیسرا حصہ ہے، اس لیے اس کو 1/3 قرآن کہا گیا ہے۔ اور یہ بات امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی اور کہا ہے کہ سب سے زیادہ بہتر جو بات اس کے تعلق سے کہی گئی ہے وہ یہی کہی گئی ہے کہ وہ یعنی چونکہ ایک 3 طرح کے مباحث ہیں، لہذا ایک مبحث توحید کا ہے قرآن کریم کے اندر، لہذا اور چونکہ یہ سورت پوری کی پوری توحید پر مشتمل ہے اس لیے اسے 1/3 قرآن کہا گیا ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ یہ اجر و ثواب کے اندر 1/3 قرآن کے برابر ہے، نہ کہ کافی ہونے میں، اجر و ثواب کے اندر۔ اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ جو اس کو پڑھے گا اللہ رب العالمین اس کو 1/3 قرآن کے پڑھنے کے برابر اجر دے گا۔
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 1/3 قرآن کا پڑھ لینا آپ کے لیے کافی ہو گیا. یہ اجر و ثواب کے لحاظ سے ہے، کافی ہونے کے لحاظ سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو آدمی 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو 4 گردنوں کے آزاد کرنے کا ثواب دیتا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ یا کوئی شخص جس کے اوپر 4 گردن آزاد کرنا ضروری ہو اور یہ 10 مرتبہ پڑھ لے گویا کہ اس نے 4 گردن آزاد کر دیا. یہ اس کا مطلب نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہوگا. یہ اجر و ثواب کے لیے اسے بیان کیا گیا ہے تاکہ لوگ اس عمل کو کریں اور ان کو ابھارا گیا، رغبت دلائی گئی ہے. کافی ہونے کے لحاظ سے نہیں ہے یہ کہ ایسا کرنا ان کے لیے کافی ہو گیا، لہذا کسی کو 4 غلام آزاد کرنا ہے اور یہ 10 مرتبہ پڑھ لے گویا کہ اس نے 4 غلام آزاد کر دیا. یہ مطلب اس کا نہیں ہوتا ہے. ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو رمضان کے مہینے عمرہ کرتا ہے اس کو ایک حج کے برابر ثواب ملتا ہے. تو کوئی رمضان میں عمرہ کر لے اور اس آدمی پر حج بھی فرض ہو اور وہ کہے کہ مجھے حج کے برابر ثواب مل گیا، اب مجھے حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو کیا کافی ہو جائے گا؟ نہیں، اس کو حج کرنا پڑے گا. یہ کافی نہیں ہوگا اس کے لیے. یا اللہ کے رسول کی حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ جو جا کر کے مسجد قباء کی زیارت کرتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اس کو عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے. اب آدمی گیا اور 2 رکعت پڑھ لیا، بولا مجھ کو عمرہ کرنے کا ثواب مل گیا، اب مجھے عمرہ کرنا ہی نہیں ہے، تو اس کا یہ قول باطل ہوگا. یہ کافی ہونے والے اعمال نہیں ہیں. یہ اجر کے لحاظ سے، ثواب کے لحاظ سے ہیں، رغبت دلانے کے لحاظ سے ہیں، ورنہ وہ عمل انسان کو کرنا پڑے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو آدمی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور مسجد میں بیٹھ کر کے وہیں پر اللہ کا ذکر کرتا ہے مسجد کے اندر، اور سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اس آدمی کو مکمل عمرے اور مکمل حج کا ثواب ملتا ہے. اب کوئی ایک آدمی کرے ایسا اور وہ کرنے کے بعد کہے کہ بھئی مجھے مکمل عمرے کا ثواب مل گیا، مجھے مکمل حج کا ثواب مل گیا، لہذا مجھے حج اور عمرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس کا قول یہ باطل ہوگا. یہ اجر و ثواب کے لحاظ سے ہے، رغبت دلانے کے لحاظ سے ہے، شوق بڑھانے کے لحاظ سے ہے، اور اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ اس عمل سے کافی ہو جائے گا. وہ عمل آپ کو کرنا پڑے گا. اگر آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے تو آپ کو حج کرنا ضروری ہوگا. اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو آپ کو حج کرنا ضروری ہوگا. یہ صرف اور صرف کیا ہے؟ اس عمل کی طرف رغبت دلانے کے لیے ہے، نہ یہ کہ وہ عمل آپ سے یعنی سبک دوش ہو گئے اور وہ عمل آپ کے لیے کرنا ضروری نہیں ہوگا. اس کے اپوزٹ ایک بات اور ہے، وہ بھی ذکر کر دے، میرے ذہن میں آ گئی. وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر کوئی آدمی کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے اور اس سے کوئی بات پوچھتا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ رب العالمین 40 دنوں تک اس کی نماز قبول نہیں کرتا ہے. اب کوئی آدمی جادوگر کے پاس گیا اور کہا کہ بھئی 40 دن تک میری نماز قبول ہی نہیں ہوگی، تم 40 دن تک کیوں نماز پڑھیں، کیا فائدہ ہے؟ ہم کہیں گے نہیں، تمہارا یہ کہنا غلط ہے. یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز تمہارے لیے پڑھنا ساقط کر دیا گیا ہے، یہ اس کا مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا اجر تمہیں نہیں ملے گا، لیکن نماز تم سے پڑھنا یہ ضروری ہے. یہ تمہارے لیے رکاوٹ نہیں ہے کہ تم نماز نہیں پڑھو گے. نماز پڑھنا تمہارے لیے واجب اور ضروری ہے. اگر نماز نہیں پڑھو گے تو اور گنہگار ہوگے اور تمہارے اوپر گناہ ہوگا. تو یہ اس کے برعکس اور اس کے اپوزٹ میں ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمیں گناہ مل گیا لہذا اب ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے، 40 دن تک ہم نماز ہی نہیں پڑھیں گے. ایسا کہنا بھی باطل ہے، کیونکہ یہ اس کا گناہ ہے جو آدمی ان کے پاس جاتا ہے، اور گناہ کا ملنا کسی فرض نماز سے رکاوٹ کا ذریعہ اور سبب نہیں ہوتا ہے. کیا آپ اس کو سمجھیں کہ بھئی ہم جو ہے 40 دن تک ہماری نماز ہی قبول نہیں ہوگی تو ہم کیوں نماز نہ پڑھیں؟ اگر نماز نہیں پڑھے گا تو انسان گناہ پر اور گناہ کا مرتکب ہوگا، یہ اور بڑا جرم ہوگا، لہذا اس آدمی کو نماز پڑھنا پڑے گا. ایسے اگر کسی کام کی رغبت دلائی گئی ہے تو اس کام کی رغبت دلانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عمل آپ سے ساقط ہو گیا یا وہ عمل آپ کے لیے کافی ہو گیا، اب وہ عمل آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس کا مطلب نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس عمل یہ اہم عمل ہے اور اس کی طرف انسان کو رغبت کرنا چاہیے، آنا چاہیے. اس لیے شریعت کے اندر ان کی طرف جو ہے رغبت دلائی گئی.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ رب العالمین کیا ہے؟ اکیلا ہے، تنہا ہے، اللہ موجود ہے۔ اس پر اللہ رب العالمین نے جو دہریہ ہیں ان پر رد کیا، جو ملحدین ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی خالق نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے اس ایک جملے میں ان تمام لوگوں پر رد کر دیا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، کیونکہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی چیز خود بخود وجود میں نہیں آتی ہے، کوئی نہ کوئی ان کا بنانے والا ہوتا ہے۔ لہذا اتنی بڑی کائنات خود بخود وجود میں نہیں آ گئی ہے، اس کا بنانے والا ہے، اس کا خالق ہے، اور وہ اللہ رب العالمین۔ اللہ الصمد، الصمد کا کئی معنی بیان کیا گیا ہے۔ ایک صمد کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تمام صفات میں کامل ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ان تمام صفات میں اللہ رب العالمین کامل۔ دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو سب سے بے نیاز ہو، اسی لیے عام طور پر اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں لوگ؟ اللہ سب سے بے نیاز ہے، یہ بھی اس کا معنی ہے کہ سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اللہ سب سے بے نیاز ہے۔ اللہ رب العالمین کو نہ ہماری ضرورت ہے، نہ ہماری باتوں کی ضرورت ہے، نہ کسی مخلوق کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سب سے بے نیاز ہے، سب اللہ کے فقیر اور محتاج ہیں، اور اللہ رب العالمین سب سے بے نیاز ہے۔ ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے، اور تیسرا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص سے پاک ہے۔ چونکہ اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین کو کچھ صفات سے پاک قرار دیا گیا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ اس کو سورۃ الاخلاص کہا گیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہر نقص سے پاک ہے، یہ بھی اس کا ایک معنی ہے۔ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ کامل ہے اپنی تمام صفات میں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ سب سے بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، سب اللہ کے محتاج ہیں۔ نمبر 3، یہ معنی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر نقص سے، ہر کمی سے پاک ہے، اور اللہ رب العالمین ہی کے لیے تمام صفات کمال۔ لم یلد، اللہ رب العالمین نے کسی کو جنا نہیں ہے، یعنی اللہ رب العالمین کسی کا باپ نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ ولم یولد، اور نہ ہی اللہ رب العالمین کسی سے جنا گیا ہے، یعنی اللہ کی نہ اولاد ہے، نہ اللہ رب العالمین کا کوئی باپ ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، اور نہ ہی نعوذ باللہ کسی سے جنا گیا ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے مشرکین پر، یہود و نصارہ پر رد کیا۔ مشرکین کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں، نعوذ باللہ۔ یہودی کہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ نصارہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ سب باطل اقوال ہیں، کفریہ اور شرکیہ اقوال۔ ان تمام لوگوں پر اللہ رب العالمین نے اس کے اندر رد کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے نہ کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اگر اللہ کی کوئی اولاد ہے، نعوذ باللہ، اس کا مطلب کہ اللہ اولاد کا محتاج ہے، اللہ بیوی کا محتاج ہے۔ اگر وہ جنا گیا، نعوذ باللہ، اس کا مطلب پہلے نہیں تھا، اب آیا ہے، نعوذ باللہ، اور وہ اس کا کوئی باپ ہے، تو یہ سب نقص ہے، عیب ہے، خامیاں ہیں، یہ بندوں کے اندر ہوتی ہیں، انسانوں کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ لہذا اللہ رب العالمین ان تمام نقائص سے پاک ہے، منزہ اور مبرہ ہے اور پاک ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ رب العالمین کوئی ہمسر نہیں ہے، نہ اسماء کے اندر، نہ صفات کے اندر، نہ اس کے اعمال میں۔ اللہ رب العالمین کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی اس کے برابر نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے۔ تو اس آیت کا ترجمہ تھوڑا سا مختصر طور پر سورت کا میں نے کیا، اور اسی لیے اس سورت کو جو ہے 1/3 قرآن کہا گیا ہے۔ اور اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین کے لیے کچھ صفات کو ثابت کیا گیا، جیسے الصمد، اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے الصمد ہے، اور ایسے ہی احد بھی اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے، اس لیے عبد الصمد اور عبد الاحد نام رکھا جاتا ہے۔ اور کچھ جو خامیاں ہیں، نقائص ہیں، ان سے اللہ رب العالمین کو پاک قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے سورہ اخلاص قرآن کا 1/3 ہے، اور جس کے اندر جو اسماء اور صفات کے مسائل ہیں ان کو اللہ رب العالمین گویا کہ اس صورت کے اندر اختصار کے ساتھ بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عقید توحید پر قائم رکھے، اللہ رب العالمین ہمیں اخلاص عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے اور ہر برے کام سے محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔